صفحہ نمبر 59 ہی جاری ہے۔ ڈرامہ خوبصورت بلا اور اس کے مصنف ہیں آغا حشر کاشمیری۔ یہاں مشکل الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ لفظ معتمد معنی ہیں قابل اعتماد، لفظ چھاؤں معنی سایہ، لفظ بہشت معنی جنت، مالا مال کرنا معنی خوش کرنا، بہت کچھ دینا، حور معنی جنت کی عورت، عداوت معنی دشمنی، مہاراجا معنی بڑا راجا، بادہ گلگوں معنی سرخ شراب، دست بدستہ معنی بڑے ادب سے، جلال معنی روب و دبدبہ، پیمانہ معنی شراب کا پیالہ، ہمدم معنی ساتھی، عروج ماند معنی ترقی کی نشانی، پہر ماند آسمان، چاکر معنی نوکر، دربان معنی چوکیدار، مگسراں معنی مکھیاں اڑانے والا۔ صفحہ نمبر 60۔ نہب یاور معنی مدد کرنے والی قسمت، صحاب کلزم معنی سمندر کا بادل، نثار معنی قربان، وقار معنی عزت و شرف، راج معنی حکومت، اقبال معنی قسمت، بلائے ناگہانی معنی اچانک آنے والی مصیبت، محیط معنی احاطہ کرنے والا، پابا زنجیر معنی پاؤں زنجیر میں بندھے ہوئے، از و جا معنی عزت و شان، ہیچ معنی بے حیثیت، نگاہ معنی نظر، حرص معنی لالچ، پیٹھ پیچھے معنی غیر موجودگی، طینت معنی پختہ عادت، عصمت معنی پاکیزگی، دغا معنی دھوکہ یا فریب، ازدر معنی بہت بڑا سانپ، روئیں معنی بال، سخن معنی بات، خمار معنی نشہ، چرخ معنی آسمان، کوہ معنی پہاڑ، جنبش معنی حرکت، جلاد معنی قاتل، ہول معنی دکھ درد یا تکلیف، قول معنی بات، پیشاوری کرنا معنی سامنا کرنا یا مقابلہ کرنا۔ اب ہے مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، ڈرامے کی تعریف کریں اور آغا حشر کاشمیری کے چند دیگر ڈراموں کے نام لکھیں۔ جواب: ڈرامہ ایک ایسی داستان ہوتی ہے جو تماشائیوں کے سامنے بلا واسطہ طور پر پیش کیا جائے اور اس کے سارے واقعات کو لگ بھگ اسی روپ میں پیش کیا جائے جیسے رونما ہوتے تھے۔ آغا حشر کے دیگر ڈراموں میں رستم، سہراب، سید ہوس، خواب ہستی اور نیک پروین شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 61۔ سوال نمبر 2، بدی نے اپنی تعریف میں جو کچھ کہا اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: بدی اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں دنیا اور جہاں کی خوشی ہوں، دنیا کی خوشی اور مسرت میری وجہ سے ہے، دنیا کی قسمت میرے دائیں ہاتھ میں اور اس کی کنجی میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں نام کمانا چاہتے ہو تم میرے پاس آؤ، ہر طرف میری سخاوت کی شہرت ہے تاکہ تمہارے دامن کو بھی خوشیوں سے بھر دوں۔ سوال نمبر 3، شمسا نے توفیق سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: شمسا نے توفیق سے مطالبہ کیا کہ معصوم شہزادے سہیل کو میرے حوالے کرو، حکومت وقت کی تابعداری کرو، انکار کرو گے تو اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ سوال نمبر 3، مقصۂ نثر کسے کہتے ہیں؟ اس سبق میں مقصۂ نثر کی کم از کم 5 مثالیں لکھیں۔ جواب: مقصۂ نثر اس نثر کو کہتے ہیں جس میں نظم کی طرح قافیے موجود ہوں۔ اس کا شمار مشکل پسندی میں ہوتا ہے۔ ایسی نثر کی مثالیں پرانی نثر میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ مقصۂ نثر کی مثالیں: نمبر 1، تیرا ہر لفظ عداوت سے بھرا ہے، دنیا کا چمن بس میری ہی کوشش سے ہرا ہے۔ 2، کس حال میں ہے، شیر لوہے کے جال میں ہے۔ 3، نیکی کیا چیز ہے جو تجھ کو اور تیرے جیسے چند بے وقوفوں کو عزیز ہے۔ 4، او نمک حرام، ہمارے سامنے یہ گستاخانہ کلام۔ اور 5، او حرص کے غلام، یاد رکھ یہ کلام۔ سوال نمبر 4، توفیق نے عورت کی تعریف کن جملوں میں کی ہے؟ جواب: توفیق
عورت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت کے دل میں رحم ہوتا ہے، اس کی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ سچی اور باوفا ہوتی ہے۔ عورت میں شرم و حیا ہوتی ہے، وہ سچی اور باوفا ہوتی ہے، اس کی فطرت فرشتوں جیسی ہوتی ہے، حور کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے، نیز پرہیزگار اور متقی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 62۔ سوال نمبر 6، معنی تحریر کریں۔ سرکش، عداوت، کیلو کال، چھتر، پابا زنجیر، طعنت، ازدر، جنبش، چرخ، سحاب اور تبر۔ آگے ہیں الفاظ معنی۔ یہ جو بھی لفظ بتائے ہیں اس کے آگے معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ سرکش معنی نافرمان، عداوت معنی دشمنی، کیلو کال معنی بحث مباحثہ، چھتر مین سایہ، پابا زنجیر معنی زنجیروں میں بندھا ہوا، طعنت معنی پختہ عادت، ازدر معنی بہت بڑا سانپ جس کو ہم اژدہا بھی کہتے ہیں، تبر معنی کلہاڑا، چرخ معنی آسمان، اور سحاب، یہ سین والا سحاب ہے، معنی بادل۔ سوال نمبر 7، توفیق کے کردار کے بارے میں چند سطر لکھیں۔ جواب: توفیق نیکی کا پیامبر ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے، وہ بڑی بہادری سے بدی کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتا ہے۔ شمسہ جو بدی کی نشانی ہے، اس کے شیطانی مطالبات پورا کرنے سے انکار کرتا ہے، اور معصوم شہزادے سہیل کو کسی صورت میں شمسہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 8، شیر لوہے کی جال میں ہے۔ یہاں شیر بہادر آدمی کے لیے استعارہ ہے، استعارے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: استعارے کا مطلب ہے ادھار لینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ طرفین استعارہ میں کوئی صفت ضرور مشترک ہوتی ہے، مثلا میرا پھول ہنس رہا ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ 2، میں رشیدہ سے نفرت کرتی ہوں اور اس لومڑی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ 3، اسلام کے شاہین کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ پہلے فقرے میں بچے کو پھول کہا گیا کیونکہ پھولوں اور بچے میں مشترک صفت خوبصورتی ہے۔ دوسرے فقرے میں رشیدہ اور لومڑی میں مکاری کی صفت مشترک ہے، جبکہ تیسرے فقرے میں شاہین سے مراد مومن ہے، جن میں بلند پروازی کی صفات مشترک ہیں۔ اسی وجہ سے بچے کو پھول سے، رشیدہ کو لومڑی سے اور مومن کو شاہین سے استعارہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 9، اپنے معاشرے اور ماحول کے حوالے سے قتلو کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔ جواب: شمسہ بدی کا پیامبر ہے اور قتلو اسی بدی کا معتمد اور ساتھی ہے۔ قتلو بدی کی قوتوں کی حمایت کرتا ہے اور اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، وہ حرص کا غلام اور ہوس کا بندہ ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں، وہ دنیا دار اور لالچی ہے، وہ توفیق کو عزت اور دولت کا لالچ دیتا ہے کیونکہ وہ خود دولت کا پجاری ہے، اور اس کے دل میں انسانی ہمدردی کا شائبہ تک نہیں۔ سوال نمبر 10، جب کسی جملے میں دو افعال اکٹھے استعمال ہوں، ان میں ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ امدادی فعل کے استعمال سے جملہ مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے، جیسے آ جانا، کھا لیا، دے دیا، مار ڈالا، سو گیا وغیرہ۔ کوئی سے 5 جملے لکھ کر ان میں امدادی فعل کی نشاندہی کریں۔ جواب: الف، وہ میری بات سن کر ہنس پڑا۔ ب، بھائی کی موت کا سن کر جواد رونے لگا۔ جیم، اس نے میرا قرض اتار دیا۔ صفحہ نمبر 64۔ دال، بچہ روتے روتے سو گیا۔ ہے، میں نے اس سے والا لے لیا۔ مندرجہ بالا جملوں میں پڑا، لگا، دیا، گیا اور امدادی افعال ہیں۔